لاہور میں اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کرنے کے واقعے میں ملوث ڈی ایس پی عثمان حیدر کو گرفتار کر لیا گیا، اور یہ ملزم جو تھا بہت چالاک اور شاطر تھا، کیونکہ اس کا تعلق خود پولیس سے تھا، اور پولیس خود اس کے پاس کیسے پہنچی، اس کو کیسے پتہ چلا کہ یہ ہی ان دونوں کے قتل میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اس قتل کی تفتیش کے لیے ڈاکٹر ایاز ہیں ایس پی انویسٹیگیشن، انہوں نے بہت باریک بینی سے اس پر کام کیے۔ ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس دوہرے قتل کی تفتیش میں ان کو کامیابی کیسے اور کیسے وہ ڈی ایس پی کے تک پہنچے اور اس کیس کو حل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، پہلے تھوڑی سی تفصیل بتا دیں کہ یہ قتل کب ہوئی تھیں، یہ اغوا کب ہوئیں، اور کیا سلسلہ کیا تھا، کیوں مارا ڈی ایس پی؟ جی بالکل، 18 اکتوبر 2025 کو تھانہ بھرکی میں ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے 365 سیکشن کے تحت اغوا کی، جس میں جو ایف آئی آر کے مدعی ہیں یہ خود ڈی ایس پی عثمان حیدر ہے۔ اس میں یہ بیان کرتا ہے کہ میری بیوی اور بیٹی جو ہے وہ کافی دنوں سے وہ مسنگ ہے۔ اس ایف آئی آر کو لے کے تفتیش جاری کی ہم نے جب سٹارٹ کی، تو اس میں انیشلی جو ہمیں سسپیکٹس اس نے جو مینشن بھی کیے تھے اپنی ایف آئی آر میں، وہ اپنے سسرال کے اوپر الزام لگا تھا کہ میری جو بیوی اور بیٹی ہے انہوں نے کہیں پہ چھپا دیا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے، جب پولیس اپنی تفتیش سٹارٹ کرتی ہے تو انیشلی ہم نے ان کو انٹاروگیٹ کیا، لیکن کوئی ایسی سبسٹینشیل چیز ہمارے تفتیش میں نہیں آئی۔ تو پھر ہم نے اپنی تفتیش کو جو دائرہ کار ہے وہ اس کو وسیع کیا، اور اس کو آل اینگل سے ہم نے دیکھنا شروع کیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو مدعی بن رہا ہے، ہو سکتا ہے اس نے کوئی واردات نہ کی ہو۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے سی ڈی آر انالیسس کیا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی انسان مسنگ ہوتا ہے تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ بیسکس ہیں ہماری، بالکل کہ موبائل کہاں بند ہوا۔ ایگزیکٹلی ٹوٹل 6 موبائل فونز جو ان 3 پرسنز کے استعمال میں تھے، ڈی ایس پی اور وہ جو گمشدہ مغویان تھیں اس کی بیوی اور اس کی بیٹی، 6 موبائل فونز کی 1000 کے قریب ہم نے سی ڈی آر اس کا انالیسس کیا۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید 1000 جو سی ڈی آر کا آپ نے انالیسس کیا، کیا ان کے درمیان 1000 کالز ہوئی تھیں؟ میں نے آپ سے جیسے بتایا اس کی جو بی پارٹیز ہیں، ان مختلف نمبرز کی کالز تھیں، ایگزیکٹلی مختلف نمبرز کے ساتھ کالز اور لوکیشن، پھر ان کو سکرونائز کیا، پورا ایک انالیسس ہوتا ہے۔ ہماری ڈی آئی جی آفس میں ایک ٹیم بنی ہوئی ہے، آئی ٹی کی ٹیم ہے، انہوں نے اس کا انالیسس کیا، پورا ایک میپنگ کی کہ رائٹ فرام دا ڈے آف مسنگ، جو ڈے آف مسنگ رپورٹڈ تھا وہ 27 سپٹمبر تھا، رپورٹڈ بائی دا کمپلینٹ ایف آئی آر جو ڈی ایس پی، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نے پورے پچھلے 1 مہینے کی انالیسس کیا تو 25 سپٹمبر کی جو نائٹ ہے، غالباً 10:30 بجے کے قریب جو ہے، وہاں پہ ہمیں کوئی ایسے مشکوک سسپیشس ایکٹیویٹی نظر آئی ان سی ڈی آر انالیسس۔ وہ ایکٹیویٹی کیا تھی؟ 10:30 بجے رات سے لے کے رات کے 3:30 بجے تک، اس ٹائم پیریڈ میں ڈی ایس پی کا موبائل فون آف رہتا ہے۔ اب ایک پولیس آفیسر ہے، حاضر سروس پولیس آفیسر ہے، کبھی بھی اس کا یہ موبائل فون بند نہیں رہا۔ تو یہ 5 آورز کا نائٹ کے ٹائم میں موبائل فون بند رہنا، دیٹ واز سسپیشیس فار اس۔ تو یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ لیڈ تھی۔ اس کے بعد جو مغویان تھیں، ہم نے پہلے سسپیکٹ کیا کہ ہو سکتا ہے وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہوں، لیکن نہ ان کا کوئی واٹس ایپ استعمال ہو رہا تھا، نہ کوئی اور فیس بک، سوشل میڈیا، کوئی بالکل زیرو ایکٹیویٹی تھی۔ ہم نے پھر فردر ایک آئی پی ڈی آر لینی ہوتی ہے کہ انٹرنیٹ پہ کوئی سوشل میڈیا کوئی ایکٹیویٹی ان کی ہو، اس لیول تک گئے، وہ بالکل خاموش تھیں دونوں۔ اور جب یہ ہمارا پارٹ تھا سی ڈی آر انالیسس کا، ایک یہ ثبوت ہم نے کلیکٹ کیا جو ہماری تفتیش کو لے کے جا رہا تھا خود مدعی ڈی ایس پی کی طرف۔ سیکنڈ تھنگ، ہم نے ایک فورینزکس ٹیم، ہم نے سوچا کہ اس کے جو وقوع جس کا جو گھر ہے، ہم ذرا اس کی تلاشی لیں، اس کی سرچنگ کریں، اس کا فورینزک انالیسس کریں۔ جب ہم نے بڑی باریک بینی سے فورینزک انالیسس کروایا، اس میں ایک یو وی ریز استعمال کی جاتی ہیں جو اگر بلڈ کے بڑے سلائٹ ٹریسز بھی ہوں اس کو بھی ڈیٹیکٹ کر لیتی ہیں۔ تو ہم یہ تو پی ایف ایس اے والوں نے کیا، ایگزیکٹلی ہم نے پی ایف ایس اے والوں کو بلا کے اس کے گھر والوں کا، گھر کا جو تھا اس کے پوری سرچنگ کی، برکی میں ایگزیکٹلی گرین سٹی جو اس کا گھر تھا وہاں پہ ہمیں بیسن پہ، واش روم میں اور بیڈ پہ بلڈ کے ٹریسز ملے،
جو کہ اگرچہ ہمارے لیے ایک الارمنگ تھی لیکن وہ اتنی زیادہ سگنیفیکینٹ نہیں تھی، جو کہ اگلا ایویڈنس جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی ہمارے لیے سرپرائزنگ تھا. ہم نے فردر اس کے استعمال میں جو سرکاری گاڑی تھی ڈبل کیبن ڈالا جو ہوتا ہے اس کا فورینزکس کروانے کا سوچا. اس کا اپرنٹلی اس کی جو سیٹس کی جو کپڑا ہوتا ہے وہ تو بڑا کلین تھا. فردر ہم نے وہ اوپر والا کپڑا کاٹ کے ہم نے فوم تک گئے تو وی ور سرپرائزڈ ٹو آبزرو کہ فرنٹ سیٹ پہ بلڈ سوک تھا وہاں پہ. یہ میں بات بتا رہا ہوں کوئی مہینے ڈیڑھ کے بعد جب ہم نے اس کی گاڑی کی فورینزکس کروایا. اور جو بیک سیٹ تھی اس کا بھی فوم جو ہے وہ بلڈ سوک تھا. اے ہیوج والیوم آف بلڈ واز سوکڈ ان دو سیٹس. تو اس کے ہم نے سیمپل لیے دونوں فرنٹ سیٹ سے بھی اور بیک سیٹ سے بھی. یہ وہ میں سمجھتا ہوں ٹرننگ پوائنٹ تھا جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ دیٹ واز این ارریفیوٹیبل ایویڈنس. گاڑی کس نے دھوئی؟ اس نے جب اس اسپیکٹ کو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے پھر اس کو شامل تفتیش کر لیا، انٹیروگیشن کے لیے اس کو بلایا. تو انیشلی ونس اگین بڑا کلیور بننے کی کوشش کی. اس نے ڈینائی کیا کہ میرے اوپر یہ الزام ہے اور یہ ساری چیزیں. جب ہم نے یہ ثبوت سامنے رکھے، ایک ڈیجیٹل ایویڈنس اور دوسرا یہ جو ہیوج اماؤنٹ آف بلڈ تھا ریکورڈ فرام ہز اون پرسنل وہیکل جو یوز میں تھی، سرکاری گاڑی تھی، تو پھر اس نے اپنے انکشاف بتانا شروع کیا. اس نے پھر بتایا کہ 25 کی رات جب یہ ڈنر کر کے واپس آ رہے تھے، رنگ روڈ پہ تھے، تو ان کی آپس میں آرگیومنٹ ہوا. اس آرگیومنٹ کی بیس پہ اس نے 2 فائر اپنی بیوی کو مارے اور 2 فائر جو ہے اپنی بیٹی کو مارے. بیٹی کو کیوں مارا اس نے؟ دیکھیں ابھی تفتیش جو ہے جاری ہے. اس اسپیکٹ کو ہم نے بڑا ڈیپلی ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ان کا بیسیکلی پچھلے کوئی 1-2 سالوں سے ایک پلاٹ کی خریداری پہ تنازع چل رہا تھا. اس خاتون نے فرمائش کی تھی کہ مجھے ایک پلاٹ لے کے دے دیں میں تاکہ اپنا گھر ہو اور میری بیٹی جوان ہو رہی ہے، ہم اپنا گھر بسیں. ایک جائز مطلب ڈیمانڈ تھی. تو اس کے لیے پیسے بھی اکٹھے کر لیے تھے. تو کہیں وہ پیسے ڈی ایس پی سے استعمال ہو گئے. ان کی آپس میں اس اسپیکٹ پہ جھگڑا رہتا تھا، تنازع رہتا تھا. تو ایٹ دی اسپر آف مومنٹ جب وہ ڈنر کر کے واپس جا رہے تھے اسی بات پہ جھگڑا ہوا ان کا. اور جب 1-2 سامنے بیٹھی ہوئی بیوی تھی اس کو فائر مارے. اب آبویس سی بات ہے کہ بیٹی بھی اسی گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے سامنے اس کی ماں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. سو فار ہم دیٹ واز لاجیکل کہ اس کو بھی خاموش کر دیا جائے. تو اس نے پھر بیٹی کو بھی اس نے 2 گولیاں ماری اور اس کو بھی. کوئی آنر کلنگ کا اس میں تو نہیں ہے کوئی شبہ؟ ونس اگین آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یہ جو انکشافات ہیں جسٹ اس کو 1 دن ہوا ہے. ہم نے دونوں جب یہ انکشافات ہوئے فردر اس نے کیا کیا کہ اب اس نے ایک پلاننگ بنایا کہ قتل کو اب چھپایا کیسے جائے. اچھا یا صاحب یہ بتائیں کہ یہ اس میں 311 کیونکہ اس نے شواہد کو بھی تو چھپایا نا، اور 201 آپ مزید ایڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل 201 جو ہے اس میں شواہد کو چھپانے والی بات ہے. میں اسی کو کنٹینیو کروں گا. اس نے ایک جو اپنی بیوی کی ڈیڈ باڈی تھی وہ شیخو پورہ کے علاقے فیروز والا میں موٹر وے کے پاس پھینک دی جھاڑیوں میں، اور دوسری جو بیٹی کی ڈیڈ باڈی تھی اس نے کانا اور قصور کے ایڈجیسنٹ ایریا ہے اس نے اپنے اندازے میں قصور میں پھینکا تھا. وہاں پہ ایک نالہ ہے وہاں پہ اس نے ڈیڈ باڈی پھینک دی. اس کا پلان یہ تھا کہ 2 جو ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس ہیں شیخوپورہ اور قصور، وہاں پہ یہ ڈیڈ باڈیز ڈیکمپوز ہو جائیں گی اور یہ نامعلوم رہیں گی، اور یہ میرا جو مین ایویڈنس پرائم ایویڈنس تھا ہماری وہ جو ڈیڈ باڈیز تھیں وہ ملیں گی نہیں تو یہ قتل کا جو میرے اوپر الزام ہوگا وہ ثابت ہی نہیں ہو پائے گا. تو پھر اس نے عبوری ضمانت کیسے کروا لی؟ تو جب یہ سارے ثبوت ہم نے اکٹھے کرنا شروع کیے تو ہم نے ہمارا اس کا جب انٹیروگیشن میں یہ ساری چیزیں آئیں تو اس نے خود جا کے ایک لائر اس نے ہائر کیا اور ایک اپنی عبوری ضمانت کروائی اور یہ شامل تفتیش ہوا. کیا پولیس کی جانب سے اس کو کوئی شک پڑ گیا تھا کہ اس کو بٹھانے لگے آپ یا گرفتار کرنے لگے؟ وہ خود ایک پولیس آفیسر ہے، آپ اس چیز سے مت بھولیں. اس کو تمام تجربہ تھا چیزوں کا، اس کو پتہ تھا پولیس کس
چیز سے کیسے کس رفتار سے کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. لیکن الحمدللہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی انڈر کمانڈ میں جو ٹیم ہے یہاں پہ بڑا بہترین کام کیا ہے, اور ہم نے دونوں ڈیڈ باڈیز ریکور کی ہیں. ان کے 174 کی کارروائیاں ہوئی تھیں, اور ان کو ہم صفحہ مثل کا حصہ بنائیں گے. جرم چھپانے کے سیکشن ایجاد کریں گے, 201 ہے. جہاں تک آپ نے آنر کلنگ کی بات کی ہے, یہ اسپیکٹ جو ہے ابھی زیر تفتیش ہے. ہم مکمل ڈگ آؤٹ کریں گے. یہ سب کیس اس نے کافی خراب نہیں کر دیا؟ 365 کا پرچہ, پھر 174 کی کارروائی, پھر وہ مدعی بھی وہ خود, اور ان دونوں پہ جو دونوں ڈیڈ باڈیز پہ کوئی پرچہ بھی نہیں ہوا. تو آپ ایک قسم کا اسی پرچے میں آپ جا کے اس کے سپلیمنٹری ساری کارروائی ہونی ہے. تو یہ تو پرچہ جو ہے آپ کا, یہ کیس مجھے تو یہ خراب ہوتا نظر آ رہا ہے. کسی صورت بھی نہیں, پرچہ خراب نہیں ہوتا, ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں. اصل جو ان آئیز آف کورٹ ہوتا ہے وہ ثبوت ہوتے ہیں. لیکن ثبوت میں دیکھیں نا, آپ دونوں ڈیڈ باڈیز کا اگر آپ نے کروایا ہے کراس میچ, تو آپ کو ان سے وہی نہیں ہے. اگر جو گاڑی سے بلڈ ملا ہے آپ نے اس بلڈ کو لیا ہے, ان دونوں ڈیڈ باڈیز کی جو حالت تھی وہاں سے تو بلڈ مل ہی نہیں سکتا تھا. وہ پھر آپ نے کراس میچ کیسے کیا, وہ کس کے بلڈ سے کیا ہے؟ دونوں ڈیڈ باڈیز کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے, ان کے سیمپل لیے گئے ہیں جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں. ان کو فورینزکس بھجوایا گیا ہے. کیا ان کی قبر کشائی ہوئی ہے؟ جب یہ ڈیڈ باڈیز ملی تھیں, آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک ڈیکمپوزنگ لیکن وہ 174 کی کارروائی ہوئی ہے نا, اس 174 کی کارروائی میں پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. ہوا ہے پوسٹ مارٹم؟ ایگزیکٹلی, پوسٹ مارٹم رپورٹ. پوسٹ مارٹم میں تو اس کی ڈیتھ کاز آف ڈیتھ ہی نہیں ہے. ابھی انٹرم پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے, اس کے جو سیمپلز ہیں وہ فورینزکس میں بھجوائے گئے ہیں. اب یہ بڑا اچھا کویشچن کیا آپ نے. وہ جو سیٹ سے اب ہم نے بلڈ سیمپلز لینے ہیں, ادھر سے جو ڈیکمپوزنگ ڈیڈ باڈیز کا پوسٹ مارٹم کے جو سیمپلز ہیں, یہ دونوں جب سیمپلز جائیں گے فورینزکس, اس کے بعد ہی پھر بنے گا نا, اس کے بعد وہ کیس بنے گا. اور وہ اسٹرانگ ہمارا جو ثبوت ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ تمام جو ثبوتوں کی چین ہے یہ اس کی گردن تک فٹ ہوتی ہے. یہاں پہ میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ انویسٹیگیشن میں دو طریقے ہوتے ہیں اسٹریٹجی کے. ایک یہ ہوتا ہے کہ ملزم کو گرفتار کر کے ثبوت اکٹھے کیے جائیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ثبوت پہلے اکٹھے کر لیے جائیں اور پھر ملزم کی گردن تک پہنچا جائے. جی, لاہور میں ڈی ایس پی عثمان حیدر گجر کے ہاتھوں قتل ہونے والی اس کی بیوی سمیہ اور بیٹی خنسا جو ہیں, اس کی خالہ جو ہے تہمینہ, یعنی کہ اس کی بیوی کی بہن, اس وقت وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں یہ کیسے علم ہوا کہ یہ دونوں مسنگ ہیں, اور انہوں نے کتنی اس پہ تگ و دو کی جس کے بعد یہ پتہ چلا کہ اسی نے ان کو قتل کیا. اچھا یہ بتائیں باجی کہ آپ کو یہ پتہ کیسے چلا کہ آپ کی بہن اور بھانجی جو ہیں وہ غائب ہیں؟ ان کے تقریباً 25/9/25 سے نا ڈیٹے بند تھے. موبائل ہم فون کرتے رہتے تھے تو ان کے موبائل نمبر جو تھے وہ بند جا رہے تھے. تینوں موبائل تھے ان کے بچیوں کے, تو تینوں موبائل کبھی بھی بند ہوئے ہی نہیں زندگی میں. پوری جیسے جتنے 20 سال گزارے ہیں نا میں نے, ان بچیوں نے بند کبھی موبائل کیے نہیں. ہمیں تھوڑا سا شک تھا, ہم نے کہا شاید ویسے پہلے تو یہی تھا کہ بھئی شاید وہ نیٹ ورک کا کوئی مسئلہ ہے, یا مری چلی گئی ہیں, یا کہیں کوئی ایسے. لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہم کرتے جاتے تھے, پھر اس کو بھی ہم نے کال کی ہے, اس نے شٹ اپ کال دے دی. پھر میرا یقین کیا شٹ اپ کال دی تھی کہ بھئی وہ میری بیٹی جا رہی تھی نا باہر, تو اس نے کال کر کے کہا کہ خالہ سے تو بات کرائیں. تو اس نے کہا تھا آئندہ ادھر کال نہیں کرنی. میں آپ کو وہی بات بتائی جا رہی ہوں بار بار جو اس نے کی ہے. پھر بھی میں نے کہا شاید کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے ان کا آپس میں, تو ہم نے توجہ نہیں کی اس وقت. تو لیکن یہ اتنا بڑا معاملہ ہو جائے گا ہمیں کبھی خواب میں بھی نہیں تھا. اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں نے 25 کو ہی اس کے گھر چلے جانا تھا.